یا رسول اللہ بتا دیں وہ کون ہے، ان کی علامت کیا ہے، کون ہے وہ جو جنت میں جانے والے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سنن ابی داؤد میں الفاظ ہیں وہم الجماعہ، وہ جماعت ہیں۔ اب فرقے اور جماعت میں فرق سمجھیے کیا ہے۔ پیارے پیغمبر اور صحابہ کا جو طریقہ ہے وہ جماعت ہے۔ اب دیکھنا فرقہ کون ہے، جو اس جماعت سے الگ ہوتا ہے، جدا ہوتا ہے، وہ فرقہ ہوتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ ان کی کوئی علامت بتا دیں۔ فرمایا ما انا علیہ واصحاب اليوم۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون۔ ربیع الاول کا مہینہ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانیں اور آپ کی بات ہی حتمی اور آخری فیصلہ سمجھیں۔ اللہ کریم نے عالم ارواح میں اپنے تمام انبیاء سے ایک وعدہ لیا کہ اے میرے انبیاء، جب تمہاری زندگی میں ایک بہت بڑی شان والا نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آ جائے تو پھر تم نے اپنی نبوتیں چھوڑ کر ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی نصرت اور مدد کرنی ہے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ نے پھر پوچھا اقررتم، انبیاء کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ وہ آخری نبی آ گیا تو تم ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی نصرت اور مدد کرو گے؟ قالوا اقررنا، تمام انبیاء نے کہا یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا فاشہدوا، تم سارے اس بات پر گواہ رہنا، وانا معکم من الشاہدین، اور میں رب العالمین اس مسئلے میں تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ اب سیاق دیکھیں اس آیت کا کہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے وعدہ لیا کہ تم اپنے دور میں جب اپنی شریعت جو تمہیں میں نے دی ہو وہ شریعت تم دنیا میں پہنچا رہے ہو، کوئی تورات کی دعوت دے رہا تھا، کوئی انجیل کی دعوت دے رہا ہوگا، کوئی زبور کی، کوئی صحف موسیٰ اور صحف ابراہیم کی، ساری دعوت بند ہو جائے گی، صرف ایک دعوت چلے گی اور وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہوگی۔ اللہ نے فرمایا فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون، انبیاء نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، پر ہمارے لیے امت کے لیے اللہ نے ایک سبق دیا ہے، کہا میرے انبیاء اگر تم میں سے کوئی اس وعدے سے مکر گیا کہ تم میرے نبی کا کہنا مانو گے، ان کی شریعت پر عمل کرو گے، ان کی تعلیمات تمہاری زندگی کا نصب العین ہوگا، تم نے یہ وعدہ کیا ہے، اقرار کیا ہے، گواہی دی ہے اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں، جو اس سے مکر گیا پھر وہ نبی نہیں رہے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ،
پھر وہ فاسقوں میں شمار ہوگا، انبیاء میں شمار نہیں ہوگا۔ اتنی بڑی دعوت اللہ نے عالم ارواح میں قرآن کے ذریعے ہمیں بتا دی کہ تمام امتوں سے ایک وعدہ ہے کہ جب پیارے پیغمبر کی بات آ جائے اس کے بعد کسی کی بات کی اہمیت نہیں رہے گی۔ پیارے پیغمبر کی موجودگی میں جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات کے ورقے پڑھنے شروع کیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہونا شروع ہو گیا۔ صحابہ نے متنبہ کیا حضرت عمر کو کہ دیکھیں پیارے پیغمبر کا چہرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل گرے اور کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی۔ پیارے پیغمبر کا غصہ تھوڑا سا تھما تو آپ نے کیا فرمایا؟ عمر تو تورات پڑھ رہا ہے، تورات کیا صاحب تورات موسیٰ بھی آ جائے مجھے چھوڑ کر تم ان کی پیروی کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ما وسعہ الا اتباعی۔ حضرت موسیٰ کے ذمے بھی یہی بات ہے کہ وہ میری ہی اتباع کریں گے۔ ما وسعہ الا اتباعی، موسیٰ کو بھی یہی حکم ہے، وہ میرے پیچھے چلیں گے، میری پیروی کریں گے، میری شریعت کو فالو کریں گے۔ اور اگر تم مجھے چھوڑ کر ایک سچے نبی کے پیچھے چلو گے، میری تعلیم کو چھوڑ کر ان کی تعلیم کے پیچھے چلو گے، لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تو سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے، صراط مستقیم تم سے چھن جائے گا۔ پیارے پیغمبر کو چھوڑ کر ایک سچے نبی کی اتباع اگر گمراہی ہے تو پیارے پیغمبر کی بات کو چھوڑ کر ایک مولوی کی، ایک مفتی کی، ایک امام کی بات کو فالو کرنا، یہ ہدایت کیسے ہو سکتا ہے؟ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، سند بھی صحیح ہے۔ میرے بھائیوں بڑی معذرت کے ساتھ آج ہم ختم نبوت کے بڑے بڑے پروگرام کرواتے ہیں پر پیارے پیغمبر کو آخری نبی نہیں مانتے۔ آخری نبی کا مطلب یہ تھا کہ جب پیارے پیغمبر کی بات آئی تو تمام ائمہ کی بھی اتباع ضروری ہو جاتی۔ وہ کیا اتباع ہے؟ یہی بات امام ابو حنیفہ سے صحیح سند سے ثابت ہے، امام شافعی سے، امام مالک سے۔ یہ ایک مستقل موضوع، اس پر بات ہونی چاہیے۔ انہوں نے فرمایا جب ہماری بات پیارے پیغمبر کی بات سے ٹکرائے تو ہماری بات کو دیوار سے مارنا چھوڑ دینا اور پیارے پیغمبر کی بات ماننا۔ افسوس یہ ہے کہ صحیح حدیث آ جانے کے بعد بھی امام کی بات کو نہیں چھوڑا جاتا بلکہ حدیث کو چھوڑا جاتا ہے۔ اور اللہ کی توفیق سے 1 گھنٹہ 10 منٹ میں نے کتابوں سے حوالے دیے جس میں ثابت کیا کہ پیارے پیغمبر کی حدیث یوں ہے، مان بھی لیا حدیث ہے، پر کہتے ہیں ہم امام صاحب نے چونکہ یوں کہا اس لیے ماننا ہے۔ پھر نبی کی ختم نبوت کیا ہوئی؟ سنن ابن ماجہ میں روایت ہے صحیح سند سے، پیارے پیغمبر نے ایک دن سیدھی لائن لگائی، وَخَطَّ خَطَّيْنِ يَمِينِهِ وَخَطَّيْنِ شِمَالِهِ، ایک دن سیدھی لائن لگائی، 2 لائنیں دائیں طرف لگائی اور 2 لائنیں بائیں طرف لگائی، 4 لکیریں لگائی۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث صحیح۔ پھر سیدھی لائن پر ہاتھ رکھا، کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ سیدھی لائن پر ہاتھ رکھا، کہا یہ میرا راستہ ہے، اس کو فالو کرنا، اس کی پیروی کرنا، اس کے پیچھے چلنا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، میری اس سیدھی لائن کو چھوڑ کر ان لائنوں کے پیچھے نہ چلنا۔ مسئلہ سمجھے پہلے،
چاروں اماموں کی بات کتاب و سنت کے مطابق ہے، وہ بالکل سیدھی لائن ہے۔ مسئلہ اس وقت ہے جب مخالفت میں ہے، جب لائن ٹیڑھی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لائنیں لگائی ہیں، نبی تھے آپ، وہی سے بولتے ہیں، اور پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے یہ معجزہ ہے کہ آپ ہونے والے کام امت کو بتا کے گئے۔ امت میں زنا پھیل جائے گا، بدکاری پھیل جائے گی، سود پھیل جائے گا، جھوٹ پھیل جائے گا، یہ ساری باتیں بیان کی ہوئی ہیں، اور یہاں آپ نے لکیریں لگائی ہیں 4 امام اس وقت، چاروں امام وہ تو حکم دے کے گئے تھے ہماری بات پیارے پیغمبر کی بات سے ٹکرائے، ہماری بات کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کی بات کو ماننا۔ آج اپنے اماموں کا بھی انکار کیا جاتا ہے، ان کی بات بھی نہیں مانی جاتی۔ کا اس راستے پر چلنا، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، میری راہ کو چھوڑ کر ان راستوں کے پیچھے نہ چلنا۔ یہاں ہمارے ہاں ایک بڑا اور المیہ ہے، ایک بڑی چیز مشہور کر دی گئی ہمارے ہاں، اپنا مسلک چھوڑو نہ اور کسی کا مسلک چھیڑو نہ۔ بھائی یہ کتاب و سنت کا کوئی اصول ہے، یہ قرآن کی کوئی آیت ہے، پیارے پیغمبر کی کوئی حدیث ہے، اور کتاب و سنت کے مخالف قول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، سنن ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، سنن ترمذی میں موجود ہے، سنن ابی داود میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، لوگو الا ان من قبلکم من اہل الکتاب افترقوا علی 72 ملہ، تم سے پہلے جو اہل کتاب تھے وہ 72 فرقوں میں 72 فرقے بنے، ان کے 72 ملتیں بنی، ان کی 72 ٹکڑے ہوئے ان کے۔ وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى 73، اور یہ امت 73 فرقوں میں جائے گی۔ اگر یہ اصول بنا لیا جائے کہ 73 کے 73 اپنے اپنے فرقے پر رہے، اپنا فرقہ چھوڑے نہ، دوسرے کو چھیڑے نہ، تو پھر اگلے الفاظ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ نے فرمایا 72 فی النار وواحدۃ فی الجنہ، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ یہ نہ کسی مولوی کا قول ہے، نہ کسی مفتی کا فتویٰ ہے، اور نہ کوئی دین پہ سختی پیدا کرنے والے کی سختی ہے، یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ ہے۔ 72 فی النار وواحدۃ فی الجنہ، 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا۔ جو یہ دعوت دیتا ہے اپنے اپنے فرقے پر کھڑے رہو، اپنا فرقہ چھوڑو نہ، دوسرے کے فرقہ اس کو چھیڑو نہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں 72 لوگ جو اپنے اپنے فرقے پر کھڑے ہیں ان کو صحیح سنت پر نہیں لانا، وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں تو جانے دیں۔ اللہ کے نبی انگلی رکھ کے بتا کے گئے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ سیدھی لائن میری ہے، اس کی پیروی کرنی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، باقی جو میں لکیریں لگا رہا ہوں ان کے پیچھے نہیں چلنا۔ 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ کہ آج امت میں یہ تڑپ موجود ہے، سیرت النبی کے بڑے بڑے جلسے کروانے والے مسلمان، کیا ان کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ میں دیکھوں کہ جو 72 ہیں وہ کون ہے اور ایک جو جنت میں جانے والا وہ کون ہے؟ ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے میں جنت میں جانے والا ہوں، اللہ کرے آپ جنت میں جانے والے ہوں، پر اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ بتا دیں وہ کون ہے، ان کی علامت کیا ہے، کون ہے وہ جو جنت میں جانے والے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
ابن ماجہ میں الفاظ ہیں وہی الجماع، سنن ابی داؤد میں الفاظ ہیں وہم الجماع، وہ جماعت ہیں۔ اب فرقے اور جماعت میں فرق سمجھیے کیا ہے۔ جماعت کتاب و سنت، یہ پیارے پیغمبر اور صحابہ کا جو طریقہ ہے وہ جماعت ہے۔ اب دیکھنا فرقہ کون ہے، جو اس جماعت سے الگ ہوتا ہے، جدا ہوتا ہے، وہ فرقہ ہوتا ہے۔ جماعت کبھی فرقہ نہیں ہے، وہ اتحاد، کتاب و سنت، پیارے پیغمبر کا منہج اور آپ کا دیا ہوا دین، وہ جماعت ہے۔ اس سے جدا ہونے والا وہ فرقہ ہے۔ آپ نے فرمایا وہ جماعت ہے۔ کہا یا رسول اللہ ان کی کوئی علامت بتا دے۔ من ہم یا رسول اللہ، پیارے پیغمبر وہ کون ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحاب الیوم، اس دین پر ہوں گے جس پر میں اور میرے صحابہ آج ہیں۔ ما انا علیہ و اصحابی، ایک حدیث میں آتا ہے الیوم، آج جس دین پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ اس دین پر ہوں گے۔ اس پر مستقل کتاب لکھی گئی اس حدیث پر۔ میرے بھائیوں، بڑی معذرت کے ساتھ اگر ہم سوچیں گے نا تو کچھ نہ کچھ ہمیں مل جائے گا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ شافعی تھے، مالکی تھے، حنبلی تھے، حنفی تھے؟ کیا تھے وہ؟ کما انا علیہ واصحاب الیوم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب تمہیں دے کے جا رہا ہوں، اپنی سنت، اپنی حدیث، اپنا عمل، ہر چیز میں خذوا عنی مناسککم۔ ایک ایک چیز بتائی۔ ترکتکم علی ملۃ البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، لوگوں میں تمہیں ایسی ملت پر چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس سیدھی لائن سے صرف وہ ہٹے گا جو برباد ہونے والا ہے۔ اور سنن ابن ماجہ کی حدیث میں الفاظ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انہ سیخرج من امتی اقوام تجار بہم تلک الاہواء کما یتجار الکلب لصاحبہ، کہ میری امت میں پھر کچھ لوگ آئیں گے۔ ساتھ ہی امام ابو داود نے کتاب و سنہ میں اس روایت کو بیان کرتے ہوئے ساتھ ایک چیز اور بیان کی کہ لوگوں پریشان نہیں ہونا، اللہ کے نبی ہر چیز واضح کر کے گئے ہیں۔ 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ وہ جماعت ہے، اس دین پر ہوں گے جس پر پیارے پیغمبر اور صحابہ تھے۔ اور ساتھ کیا کہا؟ ایک وقت آئے گا میری امت میں ایسے لوگ نکلیں گے جن میں خواہشات یوں جنم لیں گی، جن میں خواہشات یوں سرایت کریں گی۔ تجارا بہم تلک الاہواء، سرایت کریں گی ان میں ہوا پرستی، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ بدعات اس میں کریں گی۔ سیرت نبی کے بہانے ہر سال ایک نئی بدعت جنم لے گی، عورتیں ڈانس کریں گی، مولوی داڑھی رکھ کر وہ ڈانس کرے گا، ڈھول بجائیں گے، جو ساز باج آپ توڑنے آئے تھے آلات موسیقی وہ عام ہوں گے۔ فرمایا اس طرح ان میں یہ خواہشات آئیں گی جس طرح قلب کی بیماری۔ قلب کی بیماری، قلب کی بیماری کیا ہے؟ ایک جنون کی بیماری ہوتی ہے جو جس بندے کو لگتی ہے دیوانگی میں تو ایک چیز بھی نہیں اس کی چھوڑتی، اس کی ہڈیوں میں، اس کے ریشوں میں، اس کے ناخنوں تک داخل ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی شاہ فرماتے ہیں لا یبق منہ عرق ولا مفصل الا دخل، اس طرح وہ بیماری، جس طرح جنون کی بیماری انسان کی کوئی راگ نہیں چھوڑتی، کوئی جوڑ نہیں چھوڑتی کہ اس میں
گھس جاتی ہے، میری قوم میں، مسلمانوں میں، میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جن میں یہ خواہشات اور یہ بدعات یوں جنم لے لیں گی کہ ان کے ناخنوں میں ہر چیز میں بدعات ہی داخل ہو جائیں گی، اور سنت ڈھونڈنے والے کو لوگ مذاق کریں گے۔ بعد الاسلام غریبا وسیعود کما بادا فطوبى للغرباء، فرمایا یہ دین جب شروع ہوا تھا تو انوکھا اور اجنبی سمجھا جاتا تھا، ایک وقت آئے گا کہ پھر لوگ جو صحیح بات کرنے والے ہوں گے ان کو انوکھا اور ان کو عجیب کہا جائے گا، صحیح بات کرنے والے کا منہ چپ کروایا جائے گا، اس کو چپ کروایا جائے گا۔ یصدق فیہ الکاذب یصدق فیہ الکاذب ویکذب فیہ الصادق، یکذب فیہ الصادق، جو سچا ہوگا اس کو جھوٹا قرار دے دیا جائے گا، اور جو ویصدق فیہ الکاذب، اور جو بندہ جھوٹا ہوگا اس کو لوگ سچا قرار دیں گے۔ یہ ایک وقت آئے گا، یہ پیارے پیغمبر پہلے سے بتا کے گئے۔ آج ہم اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ ہم کسی سے پوچھیں کہ بھائی جو آپ یہ بات بیان کر رہے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ قسم اللہ کی جب آپ چپ رہیں گے تو پھر بدعات یوں آئیں گی کہ داڑھی رکھ کر منبر پر بیٹھ کر قسم اٹھا کر مولوی کہے گا کہ قرآن میں بھنگڑا ثابت ہے۔ فَلْيَفْرَحُوا کی آیت سے استدلال لے گا جو نعوذ باللہ حضرت ابو بکر کو یہ معنی سمجھ نہ آیا، عمر کو سمجھ نہ آیا، عثمان کو سمجھ نہ آیا، علی رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کو یہ معنی سمجھ نہ آیا جو آج کا مولویوں سے پیش کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرما کے گئے تھے انہو سیخرج من امتی، میری امت میں لوگ ایسے پیدا ہوں گے، ایسے لوگ پیدا ہوں گے تجارا بہم تلک الاہواء، خواہشات ان میں، اپنی من مرضیاں، اپنے ارادے ان میں سرایت کر جائیں گے، خواہش نفس پرستی ان میں آ جائے گی، بدعات ان میں یوں جنم لیں گی کہ جس طرح کہ قلب کی بیماری، دیوانگی کی بیماری، جب جنون اور مجنون کو اس طرح دیوانگی آتی ہے تو اس کا کوئی حصہ نہیں چھوڑتی، تو یہ اس سے لوگوں کا دین ایسا بن جائے گا کہ ان کے دین کے مسئلے میں ایک چیز بھی ایسی نہیں کہ وہ صحیح سلامت ہوگی، ہر چیز میں بدعت شامل کریں گے۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے تو اللہ نے وعدہ لیا تمام انبیاء سے، اے میرے انبیاء جب میرا نبی آ جائے تم اپنی بات ہی چلاؤ گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، میرا سوال یہ ہے امت کے علماء سے، جب حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے تو وہ کس مذہب کی پیروی کریں گے؟ اگر آپ کا جواب ہے کہ وہ امام شافعی ہوں گے تو رد ہوگا، اگر آپ کہیں گے وہ حنفیت کی کا پرچار کریں گے تو رد ہوگا۔ کیوں؟ کہ ان سے تو وعدہ لیا گیا تھا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، اے میرے عیسیٰ تم نے میرے نبی پر ایمان لانا ہے اور مدد ان کی کرنی ہے، نصرت ان کی کرنی ہے، شریعت ان کی تم نے فالو کرنی ہے، وہی آگے امت میں نشر کرنی ہے۔ آج حقیقت بیان کرنے والے کو مجرم قرار دینا یہ امت کا بہت بڑا المیہ ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرا امام ایسا امام ہے کہ جس سے غلطی کا امکان نہیں ہے، کیونکہ وہ میرے امام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دنیا کا کوئی بندہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرا امام ایسا ہے جس سے غلطی کا امکان نہیں ہے۔ جب امام سے غلطی کا امکان موجود ہے تو کیوں نہیں اپنایا جاتا اس امام کو جس کی غلطی نہیں ہے، جن کی جس سے غلطی کا سرزد ہونا اور یہ ماننا یا سوچنا اسلام نے کفر قرار دیا ہے، اور وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ تمام انبیاء سے جس بات کا وعدہ لیا گیا وہ پیارے پیغمبر کے ختم نبوت کا تھا اور آپ کی شریعت کو فالو کرنے کا تھا، اور آج امت بھی اس کی پابند ہے۔ جیسے یہودی عیسائی وہ پابند ہیں، امت جو کلمہ پڑھتی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بلا اولا پابند ہے، مگر کیوں نہیں پیارے پیغمبر کی بات کو مانا جاتا؟ تقریر ترمذی میں چلے جائیں آپ، وہاں لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی میں اختلاف ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں امام شافعی کی بات ہے تو سنت کے مطابق ان کی،
الحق والانصاف ان ترجیح للشافعی، حق اور انصاف تو یہی ہے کہ سنت کے مطابق امام شافعی کی بات ہے، وَلَٰكِن نَحْنُ مُقَلِّدُونَ يَجِبُ عَلَيْنَا تَقْلِيدُ إِمَامِنَا أَبِي حنیفہ، پر ہم چونکہ مقلد ہیں، ہم پر امام ابو حنیفہ کی تقلید واجب ہے، ہم نے ان کی بات کو تسلیم کرنا ہے۔ یہ نہیں کہا حدیث ضعیف ہے، یہ نہیں کہا مسئلہ کمزور ہے، کہا مسئلہ بھی صحیح ہے، سنت بھی یہی ہے، پر ہم چونکہ امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، ہم نے ان کی بات ماننی ہے۔ میرے بھائیوں، کہاں گیا یہ ختم نبوت؟ ختم نبوت تو یہ تھی کہ پیارے پیغمبر کی بات آئی، امام صاحب نے فرمایا تھا میری بات کو چھوڑو، اللہ کے نبی کی بات کے پیچھے چلو۔ البحر رائق میں چلے جائیں گے تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ پیارے پیغمبر کو نعوذ باللہ یا قرآن کو کوئی ذمی کافر ہندو مسلمانوں کے علاقے میں رہنے والا گالی دے دے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اسلام کہتا ہے پیارے پیغمبر کو گالی دینے والے کو قتل کیا جائے گا۔ خلاصہ کیا نکالتے ہیں؟ نعم ونفس المؤمن تمیل الی قول المخالف فی مسئلۃ السب، ہاں مومن کا دل تو مخالف کی طرف جاتا ہے کہ پیارے پیغمبر کو گالی دینے والے کی سزا یہ کہ اس کو قتل ہونا چاہیے، ولیکن اتباعنا للمذہب واجب، لیکن ہم کیا کریں، ہم پر اپنے مذہب کی اتباع واجب ہے، ہم وہ کہیں گے جو ہمارا مذہب کہتا ہے۔ تمہارا مذہب کیا ہے پھر؟ مومن کا دل اس طرف جا رہا ہے تو تم کون ہو؟ تکلیف دہ اس طرح کی تقلید ہے جہاں پتہ چل جاتا ہے۔ اگر نصب الرایا کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک رکعت آپ نے سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھ لی فجر کی، بندہ اٹھا ہے اور اس نے ایک رکعت پڑھی تھی، سورج نکلنا شروع ہو گیا، حدیث کہتی ہے صحیح بخاری کے اپنی نماز مکمل کرے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے نہیں، نماز باطل ہو گئی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر فرماتے نماز اس کی ہو گئی ہے، امام صاحب فرماتے نہیں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں ہذ الاحادیث ایضا مشکلۃ فی مذہبنا، کیا کریں یہ حدیثیں ساری ہمارے مذہب میں بڑی مشکل ہے، کیسے عمل کریں ان پر؟ اور بھائی تمہارا مذہب تو وہ مذہب ہونا چاہیے جو تمام انبیاء سے اللہ نے وعدہ لیا تھا۔ اب جب اس طرح کی بات، حدیث بھی صحیح ہے، انکار بھی نہیں ہے، موجود بھی ہے، کیوں نہیں مانا کہ امام صاحب نے یوں کہا ہے؟ بھائی کہاں گئی پیارے پیغمبر کی محبت، کہاں گیا آپ کا وہ عقیدہ جو ختم نبوت کا عقیدہ تھا؟ ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ پیارے پیغمبر کی بات آ گئی، آپ کی حدیث آ گئی، اس کے اوپر کوئی آواز نہیں اٹھانی، کوئی اعتراض نہیں کرنا، سمعنا واطعنا کہنا ہے، یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب بندہ سمجھ لے کہ 73 فرقے ہونے ہیں، 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، اور وہ کون سا ہے؟ ما انا علیہ اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تلاش کریں میں اور میرے صحابہ کس پر تھے، کتاب و سنت موجود ہے، تحقیق ہم کرتے نہیں ہیں، جو کسی نے کہہ دیا اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ بھائی آپ دنیا کے معاملے میں مولوی کے کہنے پر تو کبھی نہیں آپ نے بچے کو مدرسے میں ڈال کر سب کو قرآن کا حافظ اور قاری بنا دیا، ڈاکٹر بناتے ہیں آپ۔ دنیا کے معاملے میں، دین کے مسئلے میں آپ نے، وہاں آپ کو بڑی عقل ہے، جس نے جو بات کی ہے دلیل مانگے۔ جب آپ دلیل مانگنے کا شعور پیدا کریں گے تو انشاءاللہ حق آپ سے دور نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ کا اصول ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے سبیل نہیں کا راستے کھول دیتے ہیں۔ اور بھائیو، اللہ تعالیٰ نے جو آپ سے پوچھنا ہے، جس کا حساب کتاب ہونا ہے، جو قبر میں حساب ہونا ہے، اس سوال کے بارے میں تیاری نہیں ہے۔ نہ اللہ کی پہچان ہے، نہ اسلام کی پہچان ہے، نہ اپنے نبی کی حقیقی پہچان ہے۔ ہم جس کام پہ لگے ہوئے ہیں اس کے بارے میں لا نسألک رزقا، ہم آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کمایا کتنا ہے۔ جس کام کے لیے پیدا کیا تھا، عبادت، اسلام، اس کے بارے میں اللہ نے پوچھنا ہے، اس کے بارے میں ہماری تحقیق ہونی چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے میرے بھائیوں، 73 فرقے ہوں گے، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ 72 جہنم میں جائیں گے، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ ایک جنت میں جائے گا، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے سارے ٹھیک نہیں ہیں، قرآن نے بھی یہی کہا ہے، حدیث نے بھی یہی کہا ہے۔ تحقیق کرنی چاہیے،
اللہ تعالی ہمیں بصیرت نصیب فرمائے اور وہ دین جو اللہ کے نبی مکمل دیکھے گئے ہمیں اس کو اللہ فالو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ واقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم سبحانک اللہم۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔